العزيز عبد المؤمن عشت حميدا ومت حميدا وسوف تبعث إن شاء الله حميدا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بڑے رخصت ہوتے گئے، بزرگوں کی جگہ خالی ہوتی گئی، ساتھی رخصت ہوئے، مجلسیں سونی ہوئیں۔ اب یہ دور بھی دیکھنے کے لیے رہ گیا تھا کہ جو عزیز تھے، شاگرد تھے، جو ہمارے تعلیمی قافلے کے اچھے نوجوان تھے، وہ بھی رخصت ہو رہے ہیں۔ برادر عزیز عبد المؤمن سنبھلی میرے بہت عزیز ترین شاگردوں میں رہے ہیں۔ میں 1980 میں جب ریاض سے لکھنؤ آیا اور دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تدریس کے فرائض انجام دینے شروع کیے اور میرے ذمے مشکات المصابیح کی تدریس کی گئی، تو میرے درجے میں جو بہت نمایاں، ذہین اور فتین، ہوشمند اور تعلیم کے لیے سرگرم اور بہت شریف اور مہذب نوجوان تھے، ان میں سمجھتا ہوں کہ برادر عزیز عبد المؤمن ان میں اپنے درجے میں سر فہرست تھے۔ جن عزیزوں سے مجھے بڑا تعلق تھا اور اس تعلق کی بڑی گہری بنیادیں تھیں، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ایسا تعلق رہا ہے کہ ان کے درس قرآن میں بھی شرکت کرتا رہا، ان کی تقریریں شوق سے سنتا رہا، ان کی کتابیں پڑھتا رہا، اور عیدین کے مواقع پر دارالعلوم ندوۃ العلماء میں جو ان کے بیانات ہوتے تھے ان کو سنتا رہا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میرے نانا تھے، ان کی نسبت سے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے جو تعلق تھا سو تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے بڑے ہی مخلص رفیق تھے، اور تبلیغ کے مرکز میں لکھنؤ میں ہمارے گھر کے بالکل ہی قریب ساتھ رہتے تھے، اور کثرت سے مجھے ان کی مجالس میں بیٹھنے کا موقع ملا اور ان کے درس میں شریک ہونے کا موقع ملا۔ بلکہ ہماری جو دینی ثقافت تھی اور دینی معلومات تھیں اور دین کے لیے جو ایک نظام تھا، وہ واقعہ یہ ہے کہ بزرگوں سے چلتے چلتے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے ذریعے اور بیانات کے ذریعے اس طرح سے بالکل بچپن سے سامنے آیا تھا کہ اس میں کوئی دشواری نہیں تھی کہ دین کے جو مسلمات ہیں اور بدیہیات ہیں اور دین کی جو تحقیقی باتیں ہیں ان کو سمجھنا آسان ہو گیا تھا، اور پورا اعتماد تھا اور اطمینان تھا، اور پھر جتنا بھی مزید پڑھتے رہے مزید اس اطمینان میں اضافہ ہوتا رہا۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے حکیم محمد احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے شریف اور بڑے نفیس اور بڑے حاذق حکیم اور بڑے صاحب علم انسان تھے، سنبھل میں رہتے تھے۔ انہی کے فرزندوں میں برادر عزیز عبد المؤمن تھے، اور عبد المؤمن نے جس زمانے میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تعلیم حاصل کی، اس زمانے میں ان کے جن حضرات سے تعلقات ہوں گے سو ہوں گے، لیکن میرے ساتھ جو تعلق تھا اور میرا جو ان کے ساتھ تعلق تھا وہ بالکل ایسا تھا جیسے خاندان کے افراد کا تعلق ہوتا ہے۔ اور کیونکہ
یہ تعلق مولانا منظور نعمانی کے پورے خاندان سے تھا، جس میں سر فہرست مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت سے رکھے، اور پھر اسی خاندان کے ایک فرزند ارجمند مولوی یحییٰ ہیں جن سے بڑی مناسبت رہی اور بہت ہی گہرا تعلق رہا اور ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ دین کی خدمت لے۔ جہاں تک مولوی عبد المومن کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی ڈائنمک شخصیت بنایا تھا، طالب علم احترام کرتے ہیں، کتابیں محنت سے پڑھتے ہیں، بات جو سنتے ہیں اسے سمجھتے ہیں اور اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ خصوصیات جو ایک طالب علم کی ہوتی ہیں وہ تو ان کے اندر تھیں، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ سنبھل کے پرانے مدرسے مدینۃ العلوم کو وہ واقعی مدینۃ العلوم بنا دیں گے، اور اپنے والد صاحب کی جو خدمات ہیں اور خاندان کے جن افراد نے بھی اس مدرسے کی بنا اور اس کی ترقی کی خدمات انجام دی ہیں، عبد المومن ان خدمات کو بہت آگے بڑھائیں گے اور مدرسے کو دارالعلوم بنا دیں گے، اور اس سطح تک پہنچائیں گے کہ آگے چل کر اگر کسی وقت اس کو جامعہ قرار دیا جائے تو یہ بات بھی مستبعد نہ ہو۔ اور کیونکہ ہمارا بڑا گہرا تعلق رہا مولانا منظور نعمانی سے، تو بچپن کے زمانے میں جو تعلق تھا پھر جوانی کے دور تک وہ تعلق جس طرح سے فروزاں ہوتا رہا، اور اس خاندان کے جن افراد سے بڑا گہرا تعلق رہا ان میں مولانا محمد عارف سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جن کا تو حال یہ تھا کہ ہمارے جمعیت شباب الاسلام کے پروگراموں میں شرکت کے لیے کبھی کبھی دارالعلوم ندوۃ العلماء سے شہدرہ مسجد تک اور 15 کلومیٹر تک سائیکل سے پہنچ جاتے تھے، اور مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ سلمان کے جو جلسے جمعیت شباب الاسلام کے ہوتے ہیں اس میں آپ جایا کریں۔ انہوں نے اس بات کو بتایا بھی تھا کہ یہ مولانا کی ہدایت ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ وہ ہمارے جلسوں میں تشریف لاتے تھے تو 4 چاند لگ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تقریر کی بھی بڑی صلاحیت دی تھی، وہ بڑے ناظر بھی تھے، بڑے اچھے مدرس بھی تھے۔ تو جو امتیاز اللہ تعالیٰ نے اس خاندان نعمانی کو عطا فرمایا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور اس امتیاز میں جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سنبھل کی آبائی سرزمین کے لیے قبول فرمایا اور اس کے ذریعے سے سنبھل میں مدینۃ العلوم کے سلسلے میں بہت بڑا کام لیا، اس مدرسے کو جتنی بھی مادی اور روحانی ترقی اس قریبی دور میں حاصل ہوئی، وہ واقعہ یہ ہے کہ مولوی عبد المومن مرحوم کی کوششوں سے ہوئی، اور صرف مدرسے کے حدود میں وہ محدود نہیں رہے۔ ان کو جو ذوق اور جو شوق اور جو دلچسپی دعوتی میدان میں، اصلاحی میدان میں، تبلیغی میدان میں اللہ کی طرف سے نصیب ہوئی تھی، اس کا بھی انہوں نے حق ادا کیا۔ اور کبھی وہ مدرسے میں سمٹ کر نہیں رہے، وہ مسلسل دعوتی اور تبلیغی اور اصلاحی دورے بھی کرتے رہے اور اصلاحی تقاریر کرتے رہے، اور بعد میں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر پیر ذوالفقار صاحب سے بیعت نصیب فرمائی اور ان کے ساتھ خصوصی تعلق عطا فرمایا، تو ایک نیا ذوق بھی پیدا ہوا، روحانی ذوق کا غلبہ ہوا، اور پھر انہوں نے بڑے جوش اور جذبے سے ایمان کو فروزاں کرنے اور تربیتی نظام کو آگے بڑھانے اور مختلف مقامات پر ذکر کی محافل قائم کرنے کا بھی بڑا کام کیا۔ اور اس میدان میں وہ مولانا سجاد صاحب دامہ ظلہ کے بڑے معاون تھے، اور رشتے میں چھوٹے ہونے کے باوجود وہ ان کے ساتھ پوری طرح کام کر رہے تھے، اور خاص طور پر سنبھل کی سرزمین پر اور قرب و جوار مراد آباد کے مختلف علاقوں میں اور دیگر دور دراز کے علاقوں میں بھی ان کو بلایا جانے لگا تھا۔ وہ تقریروں کے لیے جاتے تھے، بیانات کے لیے جاتے تھے، مجالس کے لیے جاتے تھے، تو یہ اللہ کی طرف سے توفیق تھی، اور بہت سے کام
ان کے ذریعے ہو رہے تھے، اور میں کئی مرتبہ سنبھل ان کی دعوت پر گیا، اور مدینۃ العلوم میں اللہ کے فضل سے میری تقاریر ہوئیں، اور بہت بڑے مجموع میں تقاریر ہوئیں، مسجد بھر گئی۔ اور ایک موقع پر تو مولانا محمد عارف صاحب سنبھلی بھی اس تقریر میں موجود تھے، اور تقریر کے جو اثرات مرتب ہوئے، ان سے مجھ سے یہ کہا کہ تمہاری جو تقریر سنبھل میں مدینۃ العلوم کی مسجد میں ہوئی، اس کا اتنا زبردست اثر پڑا کہ کتنے لوگ ایسے تھے جو بے نمازی تھے وہ نمازی ہو گئے، ماشاء اللہ۔ تو الحمدللہ سنبھل میں متعدد مرتبہ حاضری ہوئی، اور اس حاضری میں میرے میزبان مولوی عبد المومن ہوتے تھے، ان کا گھر گویا اپنا گھر ہوتا تھا، مدرسے کا جو مہمان خانہ تھا وہاں پر بھی قیام رہا، اور اسی دوران کچھ ندوی فضلاء نے بھی وہاں ایک مدرسہ قائم کیا جس کا سنگ بنیاد بھی میں نے رکھا الحمدللہ، اور اس کے جلسوں میں بھی پھر جانا ہوا، اور بعض دوسرے پروگراموں میں جانا ہوا تو مولوی عبد المومن بھاگے ہوئے آئے، اور اسی طرح جیسے انہوں نے اپنے مدرسے میں دعوت دی ویسے ہی کسی دوسرے کے یہاں دعوت دی گئی، تو اسی طرح محبان تلمیذانہ وہ حاضر اور اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ اور ابھی میں قریب میں جب سنبھل کے دورے پر گیا اور متعدد پروگرام تھے، وقت بہت تنگ تھا، تو میں نے بار بار ساتھیوں سے کہا کہ بھائی مولوی عبد المومن کہاں ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اس وقت سنبھل میں نہیں ہیں، کہیں گئے ہوئے ہیں، اور کچھ طبیعت بھی خراب ہے۔ تو ان کے بیٹے فرزند ارجمند آئے، ماشاءاللہ بڑی محبت سے ملاقات ہوئی، عبد المہیمن ان کا نام ہے، اور بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ یہ دیکھ کر کہ اپنے بزرگوں کے اور اسلاف کے طریقے پر وہ چل رہے ہیں۔ تو اب یہ جو صدمہ ہوا ہے کہ ایک ایسا عزیز، ایک ایسا اچھا فرزند ندوہ، ایک ایسا اچھا فرزندان ندوہ میں ایک ایسا دینی کارکن، ایک ایسا داعی، ایک ایسا مبلغ، ایک ایسا اچھا مدرس، ایک ایسا صاحب علم جوان رخصت ہوا۔ میرے لیے تو وہ ایک جوان ہی تھے، اگرچہ داڑھی کھچڑی ہو گئی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ جو میرے لیے میری اولاد کی طرح رہے، جو میرے عزیز شاگرد رہے، جب ان کی داڑھی سفید دیکھتا ہوں یا کھچڑی دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دور بہت آگے بڑھ چکا ہے اور ہم بہت فاصلے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال اب تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال خیر کی عظیم جزا عطا فرمائے، اور انہوں نے کیے ہیں وہ کام سب باقی رہیں، وہ صدقہ جاریہ کی طرح رہیں، اور جو بھی ان کے گھر کے افراد ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صبر بھی عطا فرمائے، سکون بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھے متبادل عطا فرمائے، ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ اس عظیم کام کے لیے بھی کھڑا کر دے، اور جتنے بھی خاندان کے افراد ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں یا بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، سبھی عزیز ہیں اور سب قابل قدر ہیں، سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مدینۃ العلوم کو ایک ایسا مدینۃ العلوم بنا دے کہ اطراف و اکناف سے علوم کی تحصیل کے لیے طالبین آتے چلے جائیں اور اس سے مستفید ہوں، وہاں سے علم بھی حاصل کریں اور تربیت بھی حاصل کریں، اور یہ سلسلہ قائم رہے، کبھی بھی اس میں انقطاع نہ ہو، کوئی کمی نہ آئے، کوئی کمزوری نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ جو معاملہ فرماتا ہے وہ اللہ برادر عزیز عبد المومن کے ساتھ فرمائے، شہداء اور صالحین میں ان کو شامل فرمائے۔ رمضان المبارک کے ایسے مبارک مہینے میں تیسرے روزے کے موقع پر رحمتوں کے عشرے میں اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو اس دنیا سے نکالا اور عالم بالا کے لیے جس کا سفر طے فرمایا، یہ خود ایک اچھی علامت ہے، یہ اس بات کی علامت و دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے ساتھ اس بندے کو قبول فرمایا گیا ہے، اچھے مبارک مہینے میں، مبارک وقت عشرے میں، اور رحمتوں کی بشرا کے ساتھ اور خوشخبریوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا یہ شرف نصیب فرمایا ہے۔ بس یہ چند تعزیتی کلمات ہیں جو اس وقت ذکر کیے گئے، اور ظاہر ہے کہ ان سے میں بھی تسلی حاصل کرتا ہوں،
اللہ تعالیٰ اس سے اس کی رحمت کی درخواست کرتا ہوں، اور جتنے بھی اہل تعلق ہیں، خاندان کے لوگ ہوں، شاگرد ہوں، ساتھی ہوں، دوست ہوں، احباب ہوں، ان سب کے لیے یہ تعزیتی کلمات ہیں، اور سب کو چاہیے کہ جو گزر گیا اس کے لیے ایصال ثواب کی فکر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔